حافظ حسین احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف جاری ہے عدالت کے انہیں ایز پارٹی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. جے یو آئی کا اس پر کیا موقف ہے؟ عدالت سے لینا چاہیے کہ ایز پارٹی یہ موجود ہوں؟ ظاہر ہے ایک بڑی پارٹی، اسٹرانگ پارٹی موجود ہوگی تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا مقابلے کا مزہ آئے گا، اور اگر پھر اس طرح ان کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا تو آزاد حیثیت میں تو ان کے لوگ پھر بھی الیکشن لڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی دن پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے اگر مخالف ہیں، اگر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور میرے کھلے ہوئے ہوں تو پھر دنگل کا مزہ ہی نہیں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو وہ حق دیا جائے تاکہ وہ میدان میں آئے. اور انتخابات کے حوالے سے جو صورتحال سامنے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 18 میں بھی ایسی صورتحال سامنے آئی تھی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ 18 میں شاید لاڈلا کوئی اور تھا اور شاید اب کوئی لاڈلا کوئی اور بنایا جا رہا ہے. اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے غیر جانبدار الیکشن سے پہلے ہی اگر وہ اپنے آپ کو جانبدار ثابت کر رہا ہوگا تو پھر الیکشن کے بعد جو صورتحال ہے وہ پھر انتہائی مخدوش ہوگی. اور ہماری تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ہر الیکشن کے بعد ایک نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس الیکشن کو بھی مسترد کیا جاتا ہے. پھر کنٹینر بھی نکلتے ہیں، گھیرا جلاؤ بھی ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن حافظ صاحب 18 کی بھی آپ نے مثال دی تو 18 سے ایک تو 9 مئی جیسا واقعہ نہیں پیش آیا تھا اور یہاں پر 9 مئی کے واقعے کے بعد پھر ایک جماعت کے لیے بالکل حالات مختلف ہو گئے. اور اس دور میں اتنے زیادہ تعداد میں جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی جیل میں نہیں تھے، اور اس طرح کے کسی واقعے کے بعد تو ان کو نہیں کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. دیکھیے، جہاں تک 9 مئی کا واقعہ ہے تو یقیناً عدالتیں موجود ہیں اور جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہیں، جو اطلاعات میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے بعد ان پہ اگر فردی جرم عائد ہو جاتی ہے اور وہ ملزم جو ہے مجرم قرار پاتے ان کو سزا دی جائے. اس کی سزا بلے کو تو نہیں دی جائے نا، یعنی بلہ تو شامل نہیں تھا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں یقیناً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ مستقبل کے حوالے سے جو میں عرض کروں گا یا جو ہماری تاریخ رہی ہے اس میں پھر یہ معاملات اس وقت ملک جس دلدل میں ہے اور جس صورتحال کا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات اس نہج پہ ہو جائے کہ ملک کو اس دلدل سے اور اس معاشی جو بحران ہے اس سے اور اس مہنگائی سے چھٹکارا اللہ نہ کرے خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ اگر الیکشن کے بعد ہی صورتحال مزید گمبھیر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو ہماری تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے آزادی کے بعد جب تک پھر جتنے مار لگے ہیں پھر اس کی تعداد اور اس کا عرصہ جو ہے وہ آپ کے نیم جمہوری حکومتوں سے کہیں زیادہ نظر آتا ہے. حافظ صاحب، یہ ظاہر الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے کیا کچھ کرنا پڑے گا، یہ تھوڑا سا آگے چل کر ہم اس گفتگو کو بھی آگے بھی بڑھاتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.